تو دوستو یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس سے ماں کا چہرہ دیکھو، ماں باپ کا چہرہ آپ نے آنکھ سے دیکھا اور خوش ہو کے دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھا اسے ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو ماتھے کی آنکھ سے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے کی زیارت کی اور خوش ہو کے دیکھا، اللہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کو جانتے ہو یعنی مقبول حج کا۔ مقبول حج۔ آج اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، بولو حج کرنے آپ گئے، یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر اسلام ہے، یہ علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں ارے ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھا تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ مقبول ہو چکا ہو۔ 4 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے خرچ کر کے آدمی حج کرنے جاتا ہے، بولو نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے تو پھر جب حج کر کے آتا ہے تو اس کے پاس کوئی گارنٹی ہوتی ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے؟ بولو بھائی، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ وہی کہتا بھائی اللہ جانے قبول ہوا نہ ہوا، جو ہمارے کرنے کام تھا ہم نے کر لیا، اب آگے اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ کسی حاجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مگر ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا ایک حج مبرور کا ثواب، سمجھ رہے ہو نہیں؟ حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب، اور یہ کسی دوسرے کا کہنا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زبان ہے۔ بے شک یہ رسول اللہ کی زبان ہے، جس کے کہنے سے ہم نے اللہ کو مانا، جن کے کہنے سے بے دیکھے فرشتوں کو مانا، جن کے کہنے سے بے دیکھے قبر کے عذاب کو مانا، جن کے کہنے سے بے دیکھے قیامت کے منظر کو مانا، پوری کائنات اس سب چیز کو ہم نے ان کے کہنے سے مانا ہے۔ تو ان کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو مسکرا کے ایک بار دیکھا تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو 100 بار محبت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھا تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان 100 حج مقبول۔ پتہ چلا دوستو یہ مقام ہے ماں باپ کا، تو اب ماں باپ کے مقام کو کون سمجھے؟ وہ سمجھے جس نے حدیث پڑھی ہو یا قرآن پڑھا ہو۔ جی بے شک بے شک۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے، سمجھے، تو اسے عالم دین نہ بنا سکو تو دین کا علم اتنا ضرور سکھا دو کہ وہ آپ کا مقام سمجھ جائے۔ جی بے شک۔ احکام اسلام کو کتابوں کے ذریعے سمجھ سکے، اتنا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جی جی۔ اور میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جی جی بے شک، حق بات ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ماں اگر عالمہ ہوتی ہے تو بچہ بھی مدرسے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے، قاریہ قرآن ہوتی ہے، تو بچہ بھی دوستو حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جی۔ اگر کسی کی ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسنین کریمین پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ ماں اگر
قاریہ قرآن ہوگی تو بیٹا ضرور عالم دین بن جائے گا۔ جب بچہ منہ کھولنے کی یعنی زبان سے بولنے کے لائق ہوگا تو ماں بتائے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ ادب بیٹا سلام کرو، تمہارے ابا آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، دادا جان آ رہے ہیں، چچا جان آ رہے ہیں، بیٹا سلام کرو تو بچے سلیقے مند ہوتے ہیں۔ باپ آئے کہا السلام علیکم ابو، دادا آئے تو کہا دادا السلام علیکم، دوستو چاچا آئے تو انہیں سلام۔ کون بچے؟ جن کی ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، سلیقے مند ہوتی ہے۔ جی بے یہ بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اسے جیسا اس پر لکھنا چاہو وہ تحریر اس پر نقش ہو جاتی ہے۔ جی اسے صحیح راستے میں ڈالنا چاہے تو ماں صحیح ہو جائے گا، اور غلط راستے میں ڈالنا چاہے تو غلط ہو جائے گا۔ جی بے شک۔ اور کوئی ماڈرن نہ ہو، انگلش مزاج، تو وہ کیا کرے گی؟ ان کے بچے پیدا ہوں گے تو پھر وہ اسلام کی تہذیب کو جو خود نہیں جانتی تو بچوں کو کہاں سے؟ جی جی حق بات ہے حضرت۔ ان کے بچے یا تو انگلش بولتے ہوں گے یا گالیاں دیتے ہوں گے، جی سمجھے؟ جی جی وہ کہیں گے ان کے یہاں کیا ہوگا، ان کا ہیرو کی قدر ہوتی ہے، سلمان خان کیسے ناچتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں سلمان خان کی باڈی پہ نگاہ ہوگی یا شاہ رخ خان کے کرتب پر؟ شاہ رخ خان بناؤں گی بیٹے کو، سلمان خان بناؤں گی۔ ارے سلمان خان ہو یا شاہ رخ خان، یاد رکھ لے اگر اللہ کو تیرا بیٹا ناپسند ہوا تو شاہ رخ خان بننے کے بعد بھی قبر میں جائے گا اور تیرے لیے بھی عذاب ثابت ہو جائے گا، اور تیرا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو گیا تو یہ بیٹا خود بھی بخشا جائے گا اور والدین کی بھی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو دوستو یاد رکھو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلاؤ۔ جی جی ماں بہنیں اس پہ زیادہ غور کریں۔ جی ماں بہنوں کا حال تو زیادہ ہی دیگر ہے، میں بتانا ادھر نہیں چاہتا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محترم حضرات، آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا اللہ کی نعمت ہے؟ کیا آنکھ؟ اب اس آنکھ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس آنکھ سے کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ ارے اس آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ جی آئی سمجھ؟ اگر اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، آپ اس ماحول میں جانتے ہی ہیں، یہ پرفتن دور ہے، اس میں آدمی کو صحیح رہ جانا کسی ولی سے کم حیثیت نہیں ہے۔ جی جی سمجھ رہے نہیں؟ اور خاص کر جوانی کے عالم میں، ارے آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس سے آپ کو علماء کے چہرے کو دیکھنا ہے، جی ثواب ملے گا۔ قرآن کے حرفوں کو دیکھو تو ثواب ملے گا، بے شک۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں اسی آنکھ سے دوستو آپ کسی دینی کتاب کو دیکھو، دینی کتابوں کا مطالعہ کرو تو ثواب ملے گا، اور اسی آنکھ سے آپ نے اگر غلط دیکھا تو یہی نعمت کا کفران ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے چہرے پر، کسی غیر محرم عورت کے چہرے پر اگر نگاہ پڑ گئی اچانک تو اس کی معافی ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس کی معافی ہے، مگر فوراً ہٹا لے، اور اگر دوبارہ اٹھا کے پھر ڈالی تو پھر گناہ ہے۔ جی سمجھ رہے نہیں؟ اللہ۔ ہاں پھر گناہ ہے۔ تو جہاں مرد کے لیے ہے وہ عورت کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ جی آج کل حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ مرد بچنا بھی چاہے تو عورتیں نہیں بچنا چاہ رہی۔ جی جی میری ماں اور بہنوں کو بھی ضرورت ہے، تم کنیز فاطمہ بن جاؤ تو پھر دیکھو تمہارے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ ارے تم فاطمہ نہیں بن سکتی تو کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ جی جی بالکل۔ وہ فاطمہ، ارے تمہیں سجدے کا سلیقہ نہیں ہے، اور فاطمہ وہ ہے کہ جن کے سجدوں کو راتیں ترستی، یعنی پوری راتیں نکل جاتی ہیں اور سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ ایسی لمبی لمبی راتوں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آج تمہارے حال یہ ہے، تم آسودہ حال ہو، تم اچھے محلوں میں ہو، تم اچھے گھروں میں ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر فاطمہ تو زہرا کی زندگی دیکھو کہ 70 پیون چادر میں ہے، مگر اللہ کی رضا کا اتنا خیال ہے کہ بال کی سیاہی کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھی۔
جی اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ دوستو شادی ایک ہوتی ہے. آپ کے یہاں بھی شادی ہوئی ہوگی نہ ہوئی ہوگی. آج اتنی اوریانی ہو گئی ہے, اسلامی معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ دوستو بیان کرنے میں بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے. حالات یہ ہو رہے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور جب ایک لڑکی کی شادی میں اور دیگر لڑکیاں آتی ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلہن ایک لڑکی یعنی شادی ایک لڑکی کی ہے اور دلہن 1000 لڑکی بن کر آئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نہیں؟ ارے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ کپڑے سر پر دوپٹہ نہیں دوستو, کریم پاؤڈر کا یہ حال کہ پتہ نہ چل سکے, نوچو تو دوستو کھال ہاتھ نہ لگے, اتنی اتنی کریمیں تھوپ کر منہ پر آتی ہیں اور پھر ہونٹوں کو لال. یہ وہ لڑکی ہوتی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی ہیں دوستو, شادی کے لائق ہوتی ہیں, جوانی کی دہلیز پہ ان کے قدم ہوتے ہیں, پھر ان کے حال یہ ہوتے ہیں دوستو ننگے سر, اس طرح بکھرے ہوئے بال. آپ دیکھتے ہیں ان کے حالات. ایک دلہن کی شادی میں یہ 1000 دلہنیں جو آ رہی ہیں, اب مرد اپنے کو خود بچانا بھی چاہے تو کہاں تک بچے, یہ خود نہیں بچنا چاہ رہی ہیں, جبکہ اسلام کی شہزادیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پردے میں رہیں. جی بے شک بے شک, ان کے لیے پردہ فرض ہے. وہ زینت صرف اپنے مرد کے لیے کر سکتی ہیں, سمجھ رہے ہو نہیں؟ اپنے مرد کے لیے, اپنے مرد کے لیے وہ کچھ بھی کریں, مگر غیروں کے لیے یہ کریم پاؤڈر سج دھج کے جانا. آپ ہی بتاؤ کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف و صرف یہ عیاری و مکاری, یہ فسق و فجوری ہے, یہ گناہوں میں پھنسنا پھنسانا ہے. اس لیے دوستو ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں. یہ کوئی غیر نہیں ہوتا ہے, یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں, ہماری بیٹی ہوتی ہیں, ہمارے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں. ہر مسلمان اپنے گھر پہ کنٹرول کرے کہ کسی کی شادی میں جوان بیٹی کو اس طرح نہ جانے دے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے. جی بے شک, حق بات, سدھر سکتا ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. جی حق ہے. تو آج حق بات کہو تو کڑوی لگتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحق مر, حق کہنا, حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. جی بے شک, مگر مفید ہوتی ہے. کڑوی بات تو ہوتی ہے مگر فائدہ مند ہوتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو ہر چیز میں آپ کی آج کی بات اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرے کے جغرافیے سے مجھے معلوم ہو رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ مولانا ختم کرو, بات ختم کرو. میں آپ کو جنت میں اگر ڈائریکٹ بھیج دوں تو آپ بھی کہیں گے واہ واہ واہ. میں اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں, میں اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں. اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو. اگر قوم زندہ رہنا چاہتی ہے تو اپنی تہذیب و تمدن کو یاد کرو. اگر تم نے اپنی تہذیب چھوڑ دی تو یاد رکھو دنیا تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دے گی. تو نام نشان دنیا میں نہ رہے گا. جی جی چاہتے ہو جو قومیں باقی رہتی ہیں, جو قومیں زندہ رہنا چاہتی ہیں, وہ اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنائیں تو انشاءاللہ وہ زندہ رہیں گی. اور جنہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا, جنہوں نے اپنے وقار کو چھوڑ دیا, جنہوں نے اسلام یعنی قرآن کو چھوڑ دیا, تہذیب اسلام کو چھوڑ دیا, ان کی زندگی نہیں ہے, موت واقع ہونے والی ہے. آپ اپنی زندگی کا ذرا خیال تو کریں, آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے. آپ مسلمان ہیں نا, اور مسلمان کے لیے قرآن کا ارشاد کیا ہے؟ مسلمان کے لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, فکر مند نہ ہو جاؤ. ارے سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے, تخت و تاج تمہارے ہی لیے ہے, جنت و حرفت تمہارے ہی لیے ہے, کامیابی و کامرانی تمہارے ہی لیے ہے. شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم سچے مومن ہو جاؤ. بے شک, سبحان اللہ. تو یہ سب چیز تو تمہارے لیے تھی جو غیروں کے قبضے میں ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اسلام سے بہت دور ہو گئے ہو. یہ ساری چیزیں تم سے چھین لی گئی ہیں. اور دوستو یاد رکھو, جو قوم اللہ کو بھول جاتی ہے, جو قوم اللہ کو بھول جاتی ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جائے گی قوم, پھر ان پہ ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے کہ جینا تنگ ہو جائے گا. جی آج دیکھ رہے ہو حالات اپنے, یہ رو رہے ہو نا, آج ہم پریشان ہیں. کتنے ڈر رہے ہو آپ؟
इस हुकूमत में आप कितने लर्जा बरंदा हो, अरे क्या होगा आगे आने वाले वक्त में, क्या होगा, अरे क्या होगा। आप मोदी से डर रहे हैं, कोई योगी से डर रहा है, कोई हालात से डर रहा है। दोस्तों, कोई दुकान की बर्बादी सोच रहा है, कोई मकान की पामाली के लिए सोच रहा है, कोई इज्जत व अस्मत का ख्याल कर रहा है। क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा कहने से काम नहीं बनता। अरे वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होगा। मुसलमान कौम किसी से नहीं डरती, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरती है। और जो अल्लाह से डरना छोड़ देता है, फिर मोदी और योगी तो क्या, वो कुत्ते बिलाई से जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी आबिद अली साहब रिजवी क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ईमान से बचाओ। बताओ ये बात कि जो अल्लाह की ताकत है किसी की है, अल्लाह के पास पावर है किसी को है, किसी को पावर नहीं जो अल्लाह को है। सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है, समझे। जो चाहता है वो होता है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हमारे ऊपर ये जालिम हाकिम मुसल्लत किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आमाल की सजा है, वरना अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और जब जो मोमिन अल्लाह से डरने वाला होता है, अरे ख्वाजा अल्लाह से डरने वाले थे, पूरे हिंदुस्तान के राजा से नहीं डरे। सुभान अल्लाह, सुभान। जो अल्लाह से डरता है, अरे दो डर दिल में जमा नहीं होते, या तो खौफे दुनिया रहता है या खौफे खुदा रहता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जिस दिल में खौफे खुदा रहता है, दुनिया का खौफ नहीं रहता। और जिस दिल में दुनिया का खौफ घर कर लेता है, फिर उस दिल में खुदा नहीं रहता। ये जुमले बहुत मुख्तसर हैं मेरे, मगर बड़े कारगर हैं। अगर आप समझ लें तो ये मुस्लिम कौम अल्लाह से डरने वाली कौम है, और जब तक ये अल्लाह से डरते रहे, पूरी दुनिया इनसे लर्ज़ा बरंदाम रही। जी बेशक, बेशक, हक बात है। समझ रहे हो नहीं? बड़े बड़े शहंशाह लर्ज़ा बरंदाम रहे, बड़ी बड़ी हुकूमतें इनसे कांपती रही। और दोस्तों, जब ये अल्लाह से डरना छोड़े तो आज ये कुत्ते और बिलाई से डर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज का दिल में दहशत लिए हुए हैं। कोई हुकूमत का सवाल करता है, कोई दुकान मकान का सवाल करता है। ये सारे सवाल तो बाद में करो, अरे पहले तो ये समझो कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा क्यों किया। जी बेशक, हक। अगर अल्लाह के इस फरमान पे गौर कर लेते कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, तो दोस्तों हकीकत को समझ लेते, तो फिर सारी कायनात तुम्हारे ताबे हो जाती, तुम ही शहंशाह नजर आते। दोस्तों, कुरान फरमाता है, वमा खलक़ुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। कुरान कहता है, मैं जिन इंसान को इसलिए पैदा किया जो अल्लाह की इबादत करे। इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह से डरते रहें। इबादत का मतलब यही नहीं कि मस्जिद में ही पड़े रहे, समझ रहे नहीं। इबादत का मफहूम बहुत वसीतर है। यानी इबादत का मतलब ये है कि हर मौका, हर महल, शादी हो या ब्याह, घर का रहन सहन हो या खेत क्यारी का मामला, या भाईचारगी का सवाल, या लेन देन का सवाल, हर जगह अल्लाह का डर शामिल रहे। यह है इबादत का मफहूम। ऐसा नहीं है कि सजदे में सर रखा है, समझे, नमाज पढ़ी तो झूठ बोल दी, नमाज पढ़ी किसी मुसलमान की चुगली खा बैठे, किसी नमाज पढ़ी किसी के चाटा मार दिया, नमाज तो पढ़ी मगर जुल्म पे उतर आए, नमाज पढ़ी जाके खेत में मेंढ तोड़ दी। समझ रहे हैं बात को? अरे ऐसी नमाज से कोई फायदा नहीं होता, और वो हकीकत में नमाज ही नहीं होती। नमाज तो वो होती है जब नमाज पढ़ता है अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है कि नहीं, तो अल्लाह की रजा नमाज पढ़ते ही पढ़ते नहीं है,
बल्कि इंसान की जिंदगी में अल्लाह की रजा होना चाहिए। जी बे शक, उठे तो अल्लाह की रजा के लिए, बैठे तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी की मदद करे तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी की इमदाद करे तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी का बोझ उठा के पहुंचा दे तो अल्लाह की रजा के लिए, माँ बाप की कदर करे तो अल्लाह की रजा के लिए, पड़ोसी का हक दे तो अल्लाह की रजा के लिए, उलमा की कदर करे तो अल्लाह की रजा के लिए, यतीम के सर पे हाथ रखे तो अल्लाह की रजा के लिए। पता चला कि मोमिन का वजूद ही अल्लाह की इबादत के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर मैंने आपको समझा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए नूह, तूफान नूह लाने से आँख फायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करें। जी बेशक, मैं सुभान पूरी रात आपको बताता रहूं, आप कान से सुने इधर निकालते रहे और अमल का मूड ना बनाए तो फिर मेरा बोलना और आपका यहाँ सुनना सब बेकार हो जाएगा। दोस्तों, जो कुछ कहा गया है इस पर सुन के सब पर नहीं तो कुछ पर अमल करने का मूड बना लो। नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज के आदी हो जाओ, झूठ बोलते हो तो झूठ को छोड़ दो, शराब पीते हो तो शराब को कतन न पियो, हर बुराई से बचने की कोशिश करो। तो ये प्रोग्राम आपका, मेरा, आप सबका जमा होना सब कामयाबी की दलील हो जाएगा। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके आने को, हाजिर होने को, कहने सुनने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। वो बोलने में जो लफ्ज़ गलती सहवन कसदन हुई अल्लाह उसे माफ फरमाए। वह क्या जुदो करम है शहीबत था तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, वो तारे खिलते हैं सगा के वो है जर्रा तेरा। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसे आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।